اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا أبا عبد الله صلوات 1448 ہجری کا عشرہ ثانی منعقد ہے اور سلسلے کی تیسری تقریر آپ حضرات اس عزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کا عنوان اس برس جو طے پایا ہے وہ ہے شرح زیارت عاشوراء۔ زیارت عاشوراء ایک ایسی زیارت کہ جو ادا تو معصوم کی زبان سے ہوئی ہے مگر وحی خدا ہے، وحی خدا ہے۔ اب دیکھیے اہل معرفت کے لیے میرا یہ جملہ جو میں نے کہا کہ وحی خدا بالکل گرا نہیں گزرے گا، اس لیے کہ آپ جڑے ہوئے ہیں ان معصومین کے کلام سے کہ جس کلام کی ادائیگی میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ زبان ان کی ہے مگر ایک ایک کلام کہیے، امر کہیے، وہ سب رب کا ہے۔ بھائی یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں معصوم، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو کلام بھی اپنی پسند سے نہیں کرتی، بلکہ جو حکم خدا ہے وہ کلام ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ زیارت عاشوراء وحی خدا ہے، آپ کا عقیدہ ہے نا؟ لیکن اب ظاہر ہے دلیل بھی ہونا چاہیے، گفتگو جب ہوتی ہے ہر ایک سننے والا ہے اور سب تک بات پہنچ جائے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی زیارت عاشوراء وحی خدا ہو گئی، زیارت عاشوراء وحی الہی ہو گئی۔ تو دیکھیے یہ بات ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے، ایک ایک بات معصوم ہی کی زبان سے آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ لیکن زمانے کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہ وحی کیسے ہو گئی، تو دیکھیے بہت چھوٹے ہم تو خود پڑھ کے بتا رہے ہیں یہ بات۔ ہم غالباً 7ویں یا 8ویں جماعت میں تھے، تو ہماری جو اسلامیات کی کتاب تھی اس میں یہ بحث تھی جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی یہ چیز پڑھی ہوگی اور جو سن رہا ہے اس نے دیکھی ہوگی۔ بچپن ہی میں بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے بچوں وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی ہے وحی مطلوع، ایک وحی ہے وحی غیر مطلوع۔ یہ بات بھولیں گے تو نہیں؟ آپ نے بھی یقیناً سنی ہے، پڑھی ہے، میں تو بس اشارہ کر رہا ہوں، تذکر کر رہا ہوں۔ توجہ، وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ بھائی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ پھر بات آگے بڑھ جائے۔ مطلوع اسے کہتے ہیں جسے تلاوت کیا جائے، تلا سے لفظ ہے مطلوع، تلا یعنی تلاوت۔ مطلوع اس کلام کو اور اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، اور غیر مطلوع وہ ہوتی ہے کہ جو ہوتا تو وہاں سے آیا ہوا کلام ہے
مگر اسے قرآن کی طرح تلاوت نہیں کیا جاتا. بہت توجہ سے سنیے گا, یہ بہت عام سی تعریف میں نے عام فہم زبان میں آپ کے حوالے کر دی. مطلوع اور غیر مطلوع. اب تمام شیعہ سنی علماء متفق ہیں اس بات پر کہ جب ہم کہتے ہیں وحی مطلوع تو اس سے مراد صرف اور صرف قرآن ہے. بہت میں سطحی گفتگو کر رہا ہوں. یعنی سورہ والحم سے جو آپ قرآن کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ والناس کی سین تک ایک ایک حرف کہلاتا ہے وحی مطلوع. وحی مطلوع. اب اس پہ بھی ایک عجیب بحث ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے معصومین پر وحی نازل ہوتی ہے تو بہت سے لوگ چڑ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی وحی تو صرف پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے. تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں کہ مادر موسیٰ پر جب وحی نازل ہو تب مسئلہ نہیں ہوتا. اللہ شہد کی مکھی پہ وحی نازل کر دے تو دیکھیے وہاں مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ وحی کو سمجھے ہی نہیں. جب ہم نے کہہ دیا وحی مطلوع وہ وحی ہے جو صرف اور صرف قرآن ہے, تو اب اس کے علاوہ وہ کلام جو وہاں سے یہاں کسی ہستی پر آئے ہے وہ بھی وحی, مگر وہ وحی غیر مطلوع ہے. مجھے آپ حیرت سے نہ دیکھیے, یہ سب میں آپ کو ظاہر ہے ہم کوئی شیعہ اسکول میں تھوڑی پڑھے تھے, ہم تو اہل سنت اسکول میں پڑھے تھے. پڑھانے والی بھی جو ہماری استانی صاحبہ تھی وہ بھی اہل سنت تھی. تو ہم تو سمجھیے سنیوں کا سبق شیعوں کو سنا رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وحی مطلوع وحی غیر مطلوع, یہاں تک بات سمجھ آ گئی. تو دیکھیں وحی مطلوع صرف قرآن. اب جب وحی غیر مطلوع کی بات آتی ہے تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. اب ہم ذرا سا اس کو آسان کر کے سمجھائیں. وحی کی دو قسمیں, ایک مطلوع ایک غیر مطلوع. واضح, مطلوع کے نیچے آ جائے گا قرآن. سمجھیے میں چارٹ بنا رہا ہوں. وحی دو قسمیں, مطلوع غیر مطلوع. مطلوع کے نیچے آئے گا قرآن. اب جب آپ کہیں گے وحی غیر مطلوع تو اس کے نیچے آئیں گی دو چیزیں. ایک آئے گی حدیث قدسی, آپ سلامت رہیے, کیا بیدار سماعتیں آپ کی. اس وحی غیر مطلوع کے نیچے آئے گی حدیث قدسی, اور ایک اور حدیث آئے گی جسے کہتے ہیں حدیث نبوی. بات پہنچی آپ تک؟ آپ سلامت رہیے. وہی مطلوع قرآن, وہی غیر مطلوع حدیث قدسی اور حدیث رسول. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہی مطلوع کہہ کر ہم نے اسے بالکل الگ کر دیا. مگر ایک توجہ سے بات کو سنیے گا, جب ہم نے غیر مطلوع میں دو چیزیں رکھی, حدیث قدسی اور حدیث رسول, تو جس طرح حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے, اسی طرح رسول کی زبان سے بھی جو نکل رہا ہے وہ وحی ہے. کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ بھی وحی ہے. اب کوئی دلیل مانگے تو زیادہ دور نہ جائیے, کتنی سامنے کی دلیل ہے. وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی. پتہ چلا پیغمبر کی زبان سے حرف جو نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. اب نبی اگر کسی کو بزم میں بٹھائیں یہ بھی وحی ہے, کسی کو اٹھا دیں یہ بھی وحی ہے. رئیس بھائی, میں نے ایسے نبض سے تقریر کو آغاز کیا ہے, پکڑ کے نبض ہر ایک کی. آپ کی بات نہیں کر رہا, باہر کی بات کر رہا ہوں, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہاں تک ہے نا سب میرے ساتھ؟ ذرا سا سن لیجئے کیونکہ مجھے زیارت عاشورہ سمجھانا ہے, میں سند پہ آنا چاہ رہا ہوں, یہ سمجھ لیجئے. وحی غیر مطلوع, اس میں حدیث قدسی اور حدیث رسول. یہاں تک جو میں نے سنایا یہ نظریہ اہل سنت تھا.
اب ہمارا نظریہ سن لیجئے. ہم جب وحی غیر مطلوع میں حدیث رسول کہتے ہیں تو ہم وہاں فل اسٹاپ نہیں لگاتے. آپ سلامت رہیے. ہم وہاں فل اسٹاپ نہیں لگاتے بلکہ ہم وہاں پلس کرتے, ایڈ کرتے. حدیث علی, حدیث حسن, حدیث حسین, حدیث. آخر تک یعنی جو رسول اللہ کا نمائندہ ہے, رسول کا جانشین ہے, رسول کا خلیفہ ہے, امام منصوص من اللہ ہے, ان سب کا کلام بھی ہمارے ہاں حدیث کہلاتا ہے. اور حدیث کی عام تعریف کیا ہے؟ حدیث کی تعریف یہ ہے معصوم کا قول, معصوم کا فعل, معصوم کی تقریر. اب یہاں وہ والی تقریر نہیں ہے جو ابھی عباس علی ہادی کر رہے ہیں. یہ وہ والی تقریر نہیں ہے, بلکہ تقریر علم حدیث میں کہتے ہیں خاموشی. کچھ کہہ رہا ہوں میں, یعنی معصوم جو کہے وہ حدیث, معصوم جو کرے وہ حدیث. اور معصوم کے سامنے کچھ ہو رہا ہو اور معصوم وہاں خاموش رہے تو وہ نص بن کے حدیث کہلاتی ہے. نص بن جاتی ہے کہ بھئی معصوم کے سامنے یہ عمل ہوا اور معصوم خاموش ہے. تو میں جملہ کہوں اگر اجازت ہو, ایک معصوم کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور معصوم خاموش رہے, علم حدیث میں کہلاتا ہے تقریر. کیا کہلاتا ہے؟ اور تقریر دلیل اور نص بن جاتی ہے اس امر پہ کہ کبھی آپ یہ کام کرے, کوئی کہے دلیل دیجئے. تو جہاں حدیث قول کی نسبت, فعل کی نسبت اور تقریر کی نسبت دلیل بنے گی. اب میں آپ کو جملہ کہوں, ایک معصوم کسی امر پہ خاموش رہے, وہ کیا بنے گی؟ تقریر, یعنی حدیث کی قسم, اور دلیل بن جائے گی. اب اگر تین معصوم کھڑے ہو اور ایک بی بی زہرا بی بی کے ڈھیوڑی پر سجدہ کر رہی ہو, پتہ نہیں آپ تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی, چلیے میں کھل کے بیان کر دوں. حضرت ام البنین پہلی بار بیاہ کر علی کے گھر آئی ہے اور جیسی سیدہ کی ڈیوڑی کو دیکھا فوراً سجدہ کیا. زہرا کی ڈیوڑی پر تعظیم کا سجدہ, ایک امام نہیں 3 امام کھڑے تھے. علی کھڑے, حسن کھڑے, حسین کھڑے, اور سب خاموش ہیں. خاموشی بنی دلیل. اگر تعظیم میں معصوم کی ڈیوڑی پر سجدہ ہو جائے تو دلیل ہے ام البنین. اللہم صلی علی. اور یقیناً آپ سب زیارتوں پر جا چکے ہیں, جو نہیں گئے اللہ ان سب کو زیارتوں پہ لے جائے. ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے علماء کو, بڑے بڑے فقہا کو, بڑے بڑے عرفاء کو معصومین کی چوکھٹ پر تعظیمی سجدہ کرتے دیکھا ہے. اور جب آپ ان سے دلیل مانگے تو کئی دلیل علماء دیں گے, ان میں کی ایک دلیل ہے یہ. بات پہنچی؟ کہاں تھے ہم؟ حدیث رسول, یعنی جہاں قول آ جائے معصوم کا, جہاں فعل آ جائے معصوم کا, اور جہاں تقریر یعنی معصوم خاموش ہو جائے, یعنی معصوم اس فعل سے راضی ہے. یہ ہو گئی حدیث. اب آئیے حدیث قدسی کیا ہے. آ رہے ہیں نا ہم زیارت عاشورہ کی سند پر. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ ہے جو ہے تو اللہ کا کلام مگر حصہ قرآن نہیں ہے اللہ کا کلام. یعنی دیکھیں قرآن کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں, قرآن کی خصوصیات ہیں, یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے. قرآن میں تحدی ہے, یعنی چیلنج ہے نا بھائی. قرآن نے کئی مقامات پہ چیلنج کیا, ایک اس جیسا سورہ لے آؤ, ایسی آیت لے آؤ, 10 سورے لے آؤ, 10 آیت ہے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. تو قرآن کی پہلی خصوصیت ہے چیلنج. دوسری خصوصیت ہے اعجاز. قرآن معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے. یعنی اب اس اینگل سے ہٹا کر اگر آپ حدیث قدسی کو دیکھیے تو ہے یہ ویسے ہی جیسے قرآن ہے مگر حصہ قرآن نہیں ہے. نہیں آپ لوگ
میں کہتا ہوں اکثر جب تک فضائل کا تڑکا نہ لگے آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، میں ابھی تڑکا لگا دیتا ہوں. حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے مگر قرآن نہیں ہے. ویسے ہی جیسے آدم کی علم علی میں ہے مگر علی نبی نہیں ہے، جیسے موسیٰ کی ہیبت علی میں ہے علی نبی نہیں ہے، اسی طرح حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے مگر قرآن نہیں ہے. آپ سلامت رہیے، اللہ کا کلام ہے مگر قرآن نہیں. اب میں 2-3 حدیث قدسی جلدی جلدی اشارہ کروں تاکہ اپنے موضوع پر آ جاؤں. ہو گئی تمہید. اب حدیث قدسی کیا ہے؟ یعنی ہے اللہ کا کلام اور قرآن نہیں. اب کیا؟ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اے محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا. اب یہ حدیث قدسی ہے مگر حدیث یہاں رکی تھوڑی. ہاں یہاں حدیث رکی تھوڑی. اسی حدیث قدسی کو آگے بڑھ کے نبی نے بتایا، اللہ نے کہا اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو خلق نہ کرتا، اور سیدہ کو خلق نہ کرتا دونوں کو خلق نہ کرتا. یہ حدیث قدسیاں ہیں نا، آپ سب کے علم میں ہے. اس حدیث کو بھولیے گا نہیں، ابھی اسی سے مجھے کام لینا ہے. بھولیے گا نہیں کسی وجہ سے. دیکھیے الحمدللہ میرے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ بات جو میں کرتا ہوں اس سے مجھے آگے کام لینا ہوتا ہے. تو یہ جو بات کی ہے اس سے مجھے آگے کام لینا، یاد رکھیے گا. حدیث قدسی. چلیے ایک ہلکا سا حدیث قدسی کا تھوڑا سا جو ہے چھیٹا اور مار کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. وہ جو جبریل آئے تھے نا تلوار لے کر اور کہتے چلے تھے لا فتح الا علی، یہ بھی حدیث قدسی ہے. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہو، یہ حدیث قدسی ہے. اس لیے کہ کلام خدا ہے مگر قرآن نہیں ہے، اس لیے یہ بھی حدیث قدسی. حدیث قدسی. اب آئیے حدیث قدسی، جہاں تک میں پورا آپ کو وہی مطلوع غیر مطلوع سے سمجھاتا یہاں تک پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے بہت سا کلام لسان معصوم سے ادا ہوتا ہے مگر وہ وہی ہوتا ہے. زیارت عاشورہ کی تعلیم دیتے ہوئے صفوان کو امام نے کہا سنو اے صفوان، اسے میں نے سنا اپنے بابا سے. کہاں بیٹھے آپ؟ تقریر شروع ہو گئی. صفوان میں نے سنا اپنے بابا سے، بابا نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے. اب میں نام نہیں لے رہا، بس اشارے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کن کا ذکر ہو رہا ہے. کہ انہوں نے سنا اپنے بھائی سے، بھائی نے سنا جبریل سے، جبریل نے سنا خدا سے. کیا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یا رسول اللہ. تمام مرحومین مومنین مومنات، حاضرین کے مرحومین، بانی مسجد کے مرحومین، مرحوم خورشید الحسن شہدائے پاکستان، شہدائے ملت، استاد حفظ جعفر صاحب، علامہ طارق جوہری صاحب، ڈاکٹر تقویٰ صادق صاحب، ابرار حسین فتح پوری صاحب، بزرگ فوز خان، حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ، بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. بھائی کیسا لگ رہا ہے موضوع؟ ابھی تو میں نے سلسلہ سند بیان کیا. امام نے کہا براہ راست جبریل نے سنا خدا سے. کیا؟ السلام علیکہ. یا آپ نے ابھی تک جملے کا وزن اٹھایا نہیں. یہ سلسلہ سند پہنچا خدا تک اور حدیث کیا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سن لیا آپ نے؟ اب آگے کی بات سنیے. یعنی یہ کلام وہی خدا ہے. اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، مفاتیح الجنان میں سب لکھا ہے. اب علماء یہ بھی نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں بھائی؟
حالانکہ مفاتی تو کم از کم علماء پڑھ لے، یہ سب اس میں لکھا ہے جو عباس علی ہادی آپ کو سنا رہے. تو جب امام بتا چکے کہ یہ سب اللہ سے سنا ہوا کلام ہے، اب 2 جملے تو اور سنیے نا جو امام نے کہا جو اس طرح حسین کی زیارت حسین کی قبر پر یا دور سے پڑھے. بھائی جملہ سنیے گا، اس طرح جو حسین کی زیارت قبر حسین پہ کھڑا ہو کر یا دور سے پڑھے. اب تمام جتنی سلسلہ سند میں ہستیاں آئی ہیں، امام نے کہا سب ضمانت دیتے ہیں اللہ زیارت قبول کرے گا. زیارت عاشورہ جب سلسلہ بیان کیا، کہا یہ جتنی ہستیاں یعنی ایک ایک امام، رسول، جبریل، حتیٰ پروردگار عالم ضامن ہے اس زیارت کی قبولیت کے کہ اس انداز میں، یعنی جو زیارت عاشورہ کی تلاوت کر رہا ہے یہ رد نہیں ہو سکتی. اور ضامن کون؟ معصوم ہستیاں. اور پھر اگلا جملہ امام نے کہا کہ جو بھی اپنی کوئی ایک حاجت یا کئی حاجتیں لے کر اس دعا کو پڑھے، اس دعا کے بعد اس کی حاجتیں قبول ہوں گی، ہم سب ضامن ہیں. دیکھیے اب یہ منزل یقین ہے، آپ یقین کے ساتھ پڑھے تو حاجت پوری ہوگی. پورا سلسلہ سند بیان کیا کہ سب کی حاجتیں پوری ہوں گی. کہ جو غم کی حالت میں پڑھے تمام نہیں ہوگی، غم دور ہو جائے گا. آپ سلامت رہیے. کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا. ظاہر ہے کہ مجھے کسی منزل تک آپ کو لے کر جانا ہے. یہ تو ہو گیا سلسلہ سند. اب آئیے اس بات پہ جہاں ہم نے کل تقریر کو روکا تھا. توجہ ہے؟ سب صلوات پڑھے محمد علیہ. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. آئیے سرک جائیے تھوڑا تھوڑا سا، اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں. صلوات پڑھی محمد. بس دیکھیے آدھی تقریر تو ہو گئی، 10-15 منٹ کی تقریر رہ گئی. ٹھیک 9 بجے کا وقت ہے ہمارا. ٹھیک ہے، آپ لوگ وقت سے آ جایا کیجئے. انشاءاللہ 9 بجے کا ممبر ہے ہمارا. ظاہر ہے کہ یہاں کے بعد ہمیں اور تقریریں بھی کرنا ہوتی ہیں، تو اگر وقت سے آ جائیں تو بہت سے مطالب ہیں جو آپ ہی کے حوالے ہونے. اگر وقت کی کمی ہوگی تو بہت مواد جو ہے وہ حوالے نہیں ہو سکے گا. ایک بار اور بلند آواز میں صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. سلسلہ سند ہو گیا. اب آئیے ایک اہم منزل کی طرف جو ہمارے عرفان بھائی نے آج، یہ بھی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے ایسے سامعین ہمیں میسر آئے ہیں. آپ کا بھی کل کا سوال ابھی ہم انشاءاللہ اسی میں بیان کرتے ہیں. ایک بحث چلی تھی 2009 یا 2008 بتا رہے تھے نا آپ. اس وقت ہم تو بہت ہی چھوٹے سے تھے، ہم اس وقت بحثوں میں نہیں الجھتے تھے. وہ تو بڑے ہوئے تو قوم نے الجھا دیا. اس وقت آپ نے بتایا کہ ایک بحث چلی تھی کہ جو سلام بھیجتے ہیں معصومین پر، یہ ہے نا السلام، زیارت عاشورہ کی شرح ہو رہی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو یہی میں سمجھاؤں کہ اعتراض یہ اٹھا تھا کہ معصوم کو ہمارے سلام کی کیا ضرورت ہے. یہی تھا سوال. بھائی سمجھ گئے آپ لوگ سوال؟ کہا کہ معصوم کو ہمارے سلام کی کیا ضرورت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلامتی ہو، تو اعتراض اس عہد میں یہ اٹھا تھا کہ بھائی کیا ضرورت ہے معصوم کو سلام کی. تو پہلا تو جواب نقضی سن لیجئے. یہ جو آپ اللہ میاں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، پہلا تو جواب نقضی. آپ جو اللہ میاں کو سجدہ کرتے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلیے سجدے سے اور تھوڑا آگے چلیے. یہ کراچی کی جو اتنی سڑکوں پر گائے، بکرے، اونٹ ذبح کر رہے، اللہ کو اس کی کیا ضرورت؟ حالانکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے اس کا لہو ہمارے پاس تھوڑی پہنچتا، تو کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ اب دیکھیے اس کی بات، یہ تو میں نے سوال نقضی کے، اب آتے جواب کی طرف. بھائی جو ہم امام پر سلامتی کی دعا کر رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں، امام کو سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ امام اللہ کی طرف سے صحیح و سالم ہے. تو دیکھیے اس کی ایک بات تو یہی ہے کہ یہ وہی فلسفہ ہے جو درود کا فلسفہ ہے. آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، پالنے والے رحمت نازل فرما محمد پر.
مطلب اتنے بڑے ہو گئے آپ، اللہ کہہ رہے رحمت للعالمین، اور آپ اللہ سے کہہ رہے رحمت نازل فرما رسول اللہ پر. تو بھائی دیکھیے بہت توجہ. اب میں جواب دے رہا ہوں، پہلے اپنا اور پھر اصل جواب دوں گا معصوم کا. پہلے میرا سن لیجئے ناقص سا جواب، پھر میں آپ کو کامل جواب سناؤں گا. توجہ کا کیا ضرورت ہے کہ ہم جو امام کو سلام کرتے ہیں، میں یہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں. نہ اللہ کو ہمارے سجدے کی ضرورت، نہ رسول اللہ کو ہمارے درود کی ضرورت، نہ حسین کو ہمارے سلام کی ضرورت، بلکہ ہم یہ سب اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں میں، ان سب میں نہ سجدے سے اللہ کو فائدہ ہے، سجدہ کرنے والے کو فائدہ ہے. رسول پر دعائے رحمت پڑھنے سے، درود پڑھنے سے رسول کو فائدہ نہیں، ہم ہی کو فائدہ ہے. ارے ہم حسین کو سلام اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ جواب سلام سے ہمیں سلامتی مل جائے. اللہم صلی علی. بھائی جو پہلے دن سے سن رہے ہیں وہ کنیکٹ کرتے رہیے تقریر کو، اس لیے کہ ہم جب کہتے ہیں اے حسین آپ پر سلام، تو حسین کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو جواب سلام ہم تک پہنچے گا، ہائے ہائے ہائے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. ہم کہیں حسین آپ پر سلام، حسین پلٹ کے کہیں گے تم پر سلام. آپ سلامت رہیے. اب امام کا جواب سن لیجئے. داؤد رقی امام کا صحابی، اس نے سوال کیا فرزند رسول، چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ تو بتائیں کہ فرزند رسول یہ بتلائیے کہ ہم رسول اللہ پر سلام کیوں بھیجتے ہیں. اس نے سوال کر لیا. آپ کے کہنے پہ میں خود سے ترجمہ کر کے روایت سنا رہا ہوں. اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ پہ سلام کیوں کرتے ہیں. اب حدیث سنیے، کلام معصوم آپ کے حوالے، اور جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں. امام نے کہا سنو، جب اللہ نے رسول کو، ان کے وصی علی کو، ان کی بیٹی سیدہ کو، اللہ اکبر، عجیب حدیث ہے، کہا جب اللہ اپنے نور سے ان ہستیوں کو خلق کر چکا، یعنی نسل رسول سے آنے والے ہر امام کو جب اللہ خلق کر چکا، تو پھر اللہ نے، اب یہ میں دیگر حدیثوں سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے انہی کی تینت سے ان کے شیعوں کو خلق کیا. بھائی حدیثیں ہیں نا، تینت محمد و آل محمد سے اللہ نے ان کے شیعوں کو خلق کیا. کہا جب اللہ خلق کر چکا تو اخذا میثاق علیہم، تو اللہ نے ان سے ایک عہد لیا، آپ سے، ہم سے، یعنی ہم شیعوں سے ایک عہد لیا. اب سنیں گے عہد، بھئی آپ کا عہد میں یاد دلا رہا ہوں امام کی زبانی کا. جب خلق کر چکا تو اللہ نے عہد لیا. کیا؟ پہلا عہد یہ ہے کہ تم صبر کرو گے. کہاں بیٹھے آپ سے اللہ نے پہلا عہد لیا کہ آپ سب صبر کریں گے. دوسرا عہد یہ لیا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو گے. جہاں کسی کے پیروں میں لرزہ دیکھو اور بھٹکتا دیکھو، فوراً سے کہو صبر کرو. ابھی بھی آپ کو میں کیسے سمجھاؤں، سورہ والعصر میں خسارے میں سب کو ڈال کر آپ کو الگ کر کے یہی تو کہا یہ صبر کی وصیت کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بِالصَّبْرِ، آپ کا تذکرہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. تیسری بات کیا، اب میں مفہومی ترجمہ کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے کو حق کی طرف بلاتے رہنا، یعنی ایسا رابطہ رہنا چاہیے کہ حق سے دامن نہ چھوٹے. اور چوتھی چیز اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور دیکھیں تقوی کی بھی تعریف امام نے بہت آسانی سے بیان کر دی. بتاؤں حدیث معصوم کی؟ امام سے کسی نے پوچھا یہ تو بتائیے تقوی کیا ہے. ہائے کیسی عجیب حدیث ہے کہ مولا تقوی کی تعریف کیا ہے. امام نے کہا تقوی یہ ہے جہاں اللہ تمہیں دیکھنا پسند کرے
جہاں اللہ تمہیں دیکھنا پسند کرے وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا، اور جہاں اللہ تمہیں دیکھنا نہ چاہے وہاں حاضر نہ ہونا۔ جہاں اللہ دیکھنا چاہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا، یہ ہے تقویٰ۔ اب مجھے لگ رہا ہے بس تقریر آج یہاں پہ رک جائے گی، اور ابو عبداللہ ابھی چل رہا ہے، اسے ہم نے کامل نہیں کیا۔ توجہ، امام نے کہا صبر کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کرنا، صبر کی وصیت کرنا یعنی صبر کا حکم دیتے رہنا۔ تیسری چیز کیا؟ حق کی طرف بلاتے رہنا، رابطہ قائم رہے۔ چوتھی چیز کیا؟ اللہ کا تقویٰ۔ کہا جب اللہ یہ عہد لے چکا ہمارے شیعوں سے، تو پھر اللہ نے اس عہد کے بدلے ایک وعدہ کیا۔ آخری جملہ ہے تقریر کا، جب اللہ عہد لے چکا تو پھر اللہ نے عہد لینے کے بعد ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے عہد لینے کے بعد یہ وعدہ کیا کہ اگر تم یہ 4 کام کرتے رہو گے اے علی کے شیعوں، اے رسول کے شیعوں، اے معصومین کے شیعوں، تو تم سے اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں ایک مبارک زمین دے گا۔ آخری جملہ تقریر کا، اللہ تمہیں ایک مبارک زمین دے گا، اور وہ ایسی عظیم اور سلامتی والی زمین ہوگی کرے گا۔ نہ تمہیں دشمنان آل محمد وہاں ستا سکیں گے، نہ وہ وہاں آ سکیں گے، نہ تمہیں ستا سکیں گے نہ وہ وہاں آ سکیں گے، اور اس زمین پر یا اہل بیت ہوں گے یا ان کے شیعہ ہوں گے۔ اب امام کا جملہ سنیے کہ در حقیقت یہ ہے زمین سلامتی والی، تو یہ جو ہم نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہمیں سلام کرو، در حقیقت وہ تجدید عہد ہوتا ہے جو بار بار شیعہ کہتے ہیں سلامتی والی زمین۔ یعنی جو آپ حسین کو کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی آپ تجدید کر رہے ہیں خدا سے میں اس عہد کو بھولا نہیں ہوں، مجھے حسین کے ساتھ رکھنا۔ معصوم نے بتایا کہ سلام کی تعلیم کیوں دی گئی ہے۔ اب سمجھ آیا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ابھی تو دیکھیں پہلے ہی جملے پر ہیں ہم، اور تیسری تقریر ہو گئی۔ ابھی تو کتنی بڑی زیارت عاشورہ ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اور ایک بہت اچھا سوال ہمارے طاہر صاحب نے کل کیا، اب جو کل کی تقریر میں تشریف فرما تھے، کہ عیسیٰ ہے عبداللہ، اور حسین کو نبی نے کہا ابا عبداللہ۔ اب میں بس سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اگر آپ 9 بجے کل آ گئے تو جواب وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ سوال اس لیے چھوڑو تاکہ آپ لوگ پریشان تو رہیں پورا دن، تاکہ کل آ کے ادھر پریشانی عزا خانے میں دور ہو جائے۔ آپ حضرت عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں، بس ایک آیت پڑھ کے میں تقریر تمام کر رہا ہوں، اور جیسے چاہے آپ سوال سمجھے، جواب کل 9 بجے ملے گا۔ اٹھاؤں سوال، حسین کون؟ یہ پہلا دن ہے حسین کا 3 شعبان کو، اور نبی کہہ رہے یا ابا عبداللہ عزیز علیہ، اے ابا عبداللہ تو مجھے بڑا عزیز ہے۔ آیتیں بہت ساری ہیں، میں بس ایک آیت پڑھ کے تقریر کو تمام کر رہا ہوں اور سوال اٹھا رہا ہوں۔ پڑھوں آیت
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبداللہ کو یعنی محمد کو لے گیا معراج پر. محمد عبداللہ حسین ابا عبداللہ. کل ملے گا اس کا جواب. تقریر ہو گئی. حسین ابا عبداللہ رسول کے نام کی بقا کا ضامن حسین. حسین آغوش میں بیٹھے تھے, جبریل آ گئے, کہا ایک بار پھر پوچھ لیجئے حسین سے, سخت امتحان ہے. کہتے بڑی تفصیل سے نبی نے بتایا. اب یہ روایت کے جملے نہیں ہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں. 4 برس کے حسین کے سر پہ نبی کا ہاتھ ہے اور نبی کہہ رہے ہیں حسین ایک بار پھر سوچ لو, ہمارے دین کے درخت کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, علی اکبر کے سینے کا لہو چاہیے. اجرکم اللہ. اس دین کے درخت کو علی اصغر کے گلے کا لہو چاہیے. حسین نے سب سنا, نانا بس اتنا بتائیے آپ کا دین بچ جائے گا. کہا حسین میرا دین بچ جائے گا, مگر حسین ایک جملہ اور تو سنو. نانا کہیے حسین زینب کی چادر چاہیے. اجرکم اللہ. آخری جملہ تقریر کا, آئے کیا چادر ہے شہزادی کی, میں کیسے حضرت زینب کی چادر کی مصیبت بتاؤں. یوں تو بی بی کے لیے بڑا گرا تھا کہ بے چادر کوفہ و شام کے نرغے میں جانا, آدھا کے درمیان جانا, مگر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. اور وہ دن اس وقت آیا کہ جب کربلا سے روانہ ہو رہے تھے تو ہر ایک بی بی کو علی کی بیٹی سمجھاتی جا رہی تھی صبر کرو صبر کرو, مگر جیسی سید سجاد کے چہرے پہ نگاہ گئی, گھر والوں کے کٹے ہوئے لاشیں دیکھ کر سید سجاد کی حالت غیر تھی. لگتا تھا کہ اب روح نکل جائے گی اور اب روح نکل جائے گی. امام حسین کے حرم میں یہ روایت لکھی ہے. آخری جملہ کہتے ایک بار حضرت زینب قریب آئی, بھتیجے کا بازو تھاما, سینے سے لگایا, کہ میری جان پریشان نہ ہو, آج تجھے بکھرے لاشیں نظر آ رہے ہیں, کل حسین کا روزہ بنے گا, حسین کے زائر آئیں گے, بڑی رونق ہوگی کربلا میں. بڑا دلاسا دیا. آخری جملہ بڑا دلاسا دیا, مگر جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھی تو اب سیدہ زینب پریشان ہو گئی, ایک بار گھبرانے لگی. سید سجاد قریب آئے, کہ پھوپھی اماں ابھی تو مجھے دلاسا دے رہی تھی, اب آپ کی حالت کیوں غیر ہو گئی؟ کہ سجاد میں نے حسین کا لاشا دیکھا, یہ میرے بھیا کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا. سید سجاد مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. کہ کیا ہوا پھوپھی؟ کہ میں بہت چھوٹی سی تھی, اپنے صحن میں نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک بار دھوپ کی کرن میرے چہرے پہ پڑی, میرا ماجایا گھر میں آیا, ارے جیسے ہی دھوپ چہرے پہ دیکھی اپنی ابا کو تھاما, میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور دھوپ سے مجھے بچا لیا. سید سجاد اس دن میں نے طے کیا خدا ایسا دن نہ لائے کہ حسین پہ دھوپ پڑے. اگر ہوا زینب بی بی اپنے چادر کا سایہ کر لے گی. اے سجاد میرے بھیا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے, ارے دھوپ جھلسا رہی ہے بدن حسین کو, زینب کے پاس چادر ہی نہیں ہے اپنے بھیا کی
ماتم حسین.